میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے۔ 234 تک ہم پڑھ چکے تھے، 235 نمبر آیت ہے۔ حکم اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجو، او اکننتم، یا اپنے نفس میں اس بات کو چھپا کے رکھ لو، اکننتم فی انفسکم، اپنے ہی جی میں اس کو چھپا کے رکھ لو، علیم اللہ، اللہ کو یہ بات بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ انکم ستذکرونہن، ان قریب تم ان کا تذکرہ کرو گے، ولاکن لا تواعدوہن، اور ہاں ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ رکھو، سرًا، کوئی خفیہ وعدہ نہ رکھو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اتنی ہی بات کرو جتنی دستور کے مطابق بنتی، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو پکا بھی نہ کرو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو لکھا ہوا حکم ہے جب تک وہ پورا نہ ہو جائے، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو کہ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، فاحذروا، اور اس سے ڈرو، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ حلم والا بھی۔ وفات کی جو عدت گزارنے والی عورت ہے نا، اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا یا نکاح کا کھلم کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا، یہ تینوں چیزیں حرام۔ پردے کے اندر اگر کوئی شخص پیغام دینا چاہتا ہے تو وہ جائز، پردے کے اندر سے کیا مراد، یعنی کھلے ڈلے لفظوں میں نہیں کہ اس کو جا کے یہ کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، ایسے نہیں، بلکہ اتنا پیغام پہنچا دے یا خود یہ بات کہہ دے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یعنی اشارہ ایک مل گیا، ایک بات ایسی ہے جس کا کوئی اظہار نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے یوں کہتے ہیں کہ تم بہت نیک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنا لفظ کہہ سکتے ہو، اشارتاً، کنایتاً، چھپا کے بات کر سکتے ہو، کھلم کھلا نکاح کا پیغام تم اس عورت کو نہیں دے سکتے جس کا خامد فوت ہو گیا اور وہ عدت گزار رہی۔ دل کے اندر تمہارے کوئی بات پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے انسان کے اندر کچھ احساسات پیدا ہوتے ہیں جس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ تم نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا، اللہ فرماتا ہے پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ کب تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے؟ جب تک لکھا ہوا حکم پورا نہ ہو جائے، اور وہ لکھا ہوا حکم کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد تمہیں اجازت ہے، تم پیغام دینا چاہو پیغام دو، نکاح کرنا چاہو نکاح کرو، کھلے عام اعلان کر کے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اب اس آیت میں ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو عورت بیوہ ہو گئی، خامد جس کا فوت ہو گیا، اس عورت کے حوالے سے اسلام کا نظریہ کیا ہے اور اہل ہند کا نظریہ کیا ہے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ہندوستان کے اندر چونکہ ہندوؤں کا جو معاشرہ ہے اس میں تو عورت کے لیے دوسری شادی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر اس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کو منحوس خیال کر کے خاندان سے دور ہی رکھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک نظریہ ہے اسلام کا۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ ادھر عدت عورت کی مکمل ہوئی، ادھر اللہ فرماتا ہے کہ عورت کو بھی اجازت ہے
جہاں جی چاہے نکاح کر لے، اور عورتوں کے والیوں پچھلے درس میں ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ عدت گزارنے کے بعد اگر عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو اے عورتوں کے والیوں ان کو نہ روکو عورت کو، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو کھلی اجازت ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر مرد کوئی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس سے معلوم تو یہی ہوتا ہے نا صاحب کہ اسلام کے اندر اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوتی ہے نکاح کے پیغام آنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کو یہ خدشہ ہے کہ میرے ہاں بچے ہیں اور اگر میں نکاح کروں گی تو مجھ سے یہ مطالبہ ہوگا کہ ان بچوں کو چھوڑ دو، اور بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے وہ عورت صبر کر لیتی ہے اور آگے نکاح نہیں کرتی تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری۔ لیکن اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نکاح کروں گی اور ایسے گھر میں جاؤں گی کہ میرے بچوں کو یتیم سمجھ کے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھا جائے گا، میری جوانی بھی ضائع نہیں ہوگی اور میں بھی بغیر جو ہے چھت کے نہیں رہوں گی، کیونکہ عورت کے لیے عرب کے اندر دیکھیں نا، عورتیں 90 سال کی بھی ہو جائیں نا تو 90 سال میں بھی وہ بغیر خامند کے نہیں رہتی، حالانکہ کوئی خواہش نفسانی ان کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کے عرب کے کلچر کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ عورت کا سر ننگا نہیں رہنا چاہیے، خامد کا سایہ ہر عمر میں اس کے سر پہ ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ کہہ کے باقاعدہ کہ تم چاہے زندگی میں کبھی ہم سے نہ ملنے آؤ، لیکن صرف ایک نام جڑ جائے تمہارے ساتھ کہ میں تمہاری منکوہا، اور 90 سال کی عورت جو ہے وہ نکاح کر لیتی، چاہے وہ بعد میں ایک دوسرے سے ملے یا نہیں ملے، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس معاشرے کا ایک مزاج ایسا ہے۔ اور پھر اسلام جو ہے یہ بالکل کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا کہ عورت کو مجرد زندگی گزار دینی چاہیے۔ بھائی ایک عورت ہے، اس کی عمر ابھی 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، ابھی تو بڑھاپا نہیں شروع ہوا، تو اس کا خامند اگر فوت ہو گیا ہے یا کسی کے کچھ ایسے سرکمسٹانسز پیدا ہو گیا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو صاحب اللہ تو نہیں چاہتا کہ کسی انسان کو اس امتحان میں رکھے جس کو سہنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ ظاہر ہے ایک نوجوان ہے تو وہ کسی گناہ کی طرف جائے گا، عورت جو ہے وہ گناہ کی طرف جائے گی۔ اب بچے ہیں ماں کے ساتھ، نکاح کرے گی تو ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو تو ساتھ ہی لے کے جائے گی۔ اب یہ یتیم بچے ہیں، کسی اور شخص کے گھر میں پلے ہیں، تو ممکن ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی سلوک کرے ان بچوں کے ساتھ، تو یہاں بھی شریعت نے پابندی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم پل رہا ہو اور یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا۔ اس دنیا کا سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم پل رہا ہو اور اس یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہو، اس یتیم کی ضروریات کا، خواہشات کا خیال رکھا جاتا ہو، وہ سب سے بہترین گھر ہے۔ اور فرمایا ایسا گھر جس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو، تو اس گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا اس کائنات کا بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پلے اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ عورت کو تو اس کے بچوں سے جدا کر کے تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دنیا جہان کی ساری خوشیاں دے سکتا ہوں، تو یاد رکھو صاحب اللہ نے عورت کو بنایا ہی اس طرح کا ہے، اگر اس کو اولاد نصیب ہو گئی ہے نا تو پھر اولاد سے اوپر کچھ بھی نہیں، اولاد سے اوپر کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ جو بڑے گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے کھانا، جو جی چاہا کھانا، جہاں جی چاہا آنا جانا، لیکن جس دن امید لگتی ہے نا وہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہی چلتے ہیں، اپنا پسند کا کھانا بھی چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات جو ہیں وہ بھی بدل لیتی ہیں، اپنے چلنے پھرنے کے معاملات جو ہیں وہ بھی، اس کی بھی قربانی۔ کون سی شے ہے اس کو جو مجبور کر رہی ہے؟ وہ تو بڑی موج کی زندگی گزارنے والی تھی، لیکن ہوا کیا اچانک؟ ممتا بڑی عجیب شے ہے صاحب، اور اس کا احساس ایک عورت ہی کر سکتی۔ یہ ایک ایسی شے ہے صاحب
جو نہ تو کسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی اور نہ ہی کسی سکول میں یہ نصاب ہے. یہ ودیت ہے. جیسے ہی ایک مرد پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں اللہ رکھ دیتا ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اس نے اٹھانا ہے. اسی طرح عورت کے دل میں بھی اللہ یہ بات رکھ دیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اولاد کی محبت بھر دی جاتی.